من عطس إلا رأيت خيالا منك في الكأس ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسي. اے میرے محبوب، میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لپٹا ہوا ہماری زبان سے نکل جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے. یہ وہ نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام نے امت کو دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں. کسی نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ سے پہلے جو احباب توبہ طائب ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. نشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. چند معمولات ہیں. ایک تو 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود مبارکہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارہ سے ہی. اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بجا، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول.
اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ. طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. یہ چند منٹ کا مراقبہ عجیب بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے. ہم نے الحمدللہ ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں اللہ کے بندوں کو یہ گر بتایا اور لاکھوں نے تصدیق کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا. ایسی نعمت ہے. آپ اس عمل کو کیجئے تو پھر آپ بتائیں گے اب مجھے نماز کے لیے آسانی ہوتی ہے، طبیعت نیکی کرنے کو چاہتی ہے، میں نے غلط تعلقات چھوڑ دیے، میں نے وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا، میں نے بیوی کو ستانا چھوڑ دیا، میں نے غصہ کرنا چھوڑ. یہ باتیں آپ بتائیں گے. یہ اللہ کی محبت ایسی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا رہی ہے. محبت بھرا دل ہوتا ہے، انسان ساری دنیا میں محبتیں تقسیم کرتا ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو اس کو آپ کر کے پھر اس کے اثرات اپنے دل میں دیکھیے گا. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبہ کی مشق کر لیں گے. چند منٹ کے لیے جہاں جا بیٹھے ہیں نہایت پرسکون طریقے سے آپ ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے اور من کی آنکھیں کھول لیجئے، مراقبہ کر لیجئے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. اے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے. مئے وحدت فلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. مئے وحدت فلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن
باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مہے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے علم و عمل میں برکت نازل فرما، صحت رزق میں برکت نازل فرما، اللہ اہل و عیال میں برکت نازل فرما، اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں نفس اور شیطان کی مکر و فریب سے محفوظ فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے موقع جو سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنی معافت نصیب فرما۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے، اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہ مزدوروں والی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ اللہ ہمیں عشق اور محبت والی نمازیں نصیب فرما، اللہ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، نمازوں کی حضوری نصیب فرما۔ اے کریم آقا،
بتا ہماری یہ نمازیں ہماری کس کام کی. ہم تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دل و دماغ